ہیلوں کی بھی دو قسمیں ہیں. ٹیلی ویژن پہ ایک مشہور اسکالر ہیں, میں نام نہیں لوں گا, اکثر آتے رہتے ہیں, تو کسی نے بتایا کہ ایک مفتی نے یہ ہیلا بتایا ہے, اگر اس ہیلے پر عمل کر لیں تو یہ چیز جائز ہو جائے گی. تو آج کل قرآن و حدیث کے نام پہ نا جو بھی بیٹھ جائے بس وہ حدیثوں کے ریفرنس پیش کر دے, لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا یہ ہیلے ویلے حنفی فقہا نے لکھے ہیں, حنفیوں کو لتاڑنا شروع کر دیا بیٹھ. یہ حنفی مولویوں کا کام ہے ہیلے بتانا, یہ سود سے بچنے کا ہیلا, یہ فلانے کام کا ہیلا. ہیلے اسلام میں کیا ہیں؟ حرام ہیں. اور پھر یہی بنی اسرائیل نے ہیلے کیے اور اللہ نے ان کو کیا دے دیا؟ عذاب دے دیا. تو میں تو تھا نہیں, میں نے کہا میں ان کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں ان سے عرض کرتا ہوں. لوگ تو خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ, کیسی زبردست بات کی. اور حنفی سارے علماء جتنے بھی تھے ان کو کیا قرار دے دیا؟ گمراہ. اس لیے کہتے ہیں پراپر طریقے سے جب تک علم حاصل نہ ہونا انسان گمراہی پھیلاتا ہے. نیم ڈاکٹر خطرہ جان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نیم حکیم نیم ڈاکٹر. تو ایسے ہی نیم علم بھی کیا ہے؟ خطرہ ایمان ہے. قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جائز ہیلے بھی ہوتے ہیں اور ناجائز ہیلے بھی ہوتے ہیں. بنی اسرائیل کا جو ہیلا تھا وہ بھی ہیلا تھا مگر حرام تھا. ایک ہیلا خود اللہ نے بتایا ہے. حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام جب بیمار تھے نا تو آپ کی زوجہ نے آپ کی بہت خدمت کی, بہت زیادہ خدمت کی. لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے تو طبیعت میں ذرا چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو کسی موقع پر خدمت میں ذرا کوتاہی ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میں صحیح ہو گیا تو اللہ کی قسم تجھے 100 کوڑے ماروں گا میں. غصے میں نا حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ قسم اٹھا لوں گا. اب جب غصہ ختم ہوا تو احساس ہوا کہ اتنی وفادار بیوی جو بیچاری اتنی خدمت کر رہی ہے, تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی, اس کو کوڑے مارنا تو کسی بھی طرح بولو نا بنتا ہی نہیں ہے. لیکن پیغمبر قسم اٹھا کے پوری نہ کریں تو پیغمبر کو اس پہ بھی ضمیر مطمئن نہیں ہے. بھائی اللہ کے نام کی قسم اٹھائیے, کیوں قسم اٹھا کے پورا نہ کرنا, یہ تو اللہ کے نام کی ایک قسم کی, یعنی آپ نے اللہ کو وہ عظمت نہیں دی جو اس کا حق بنتا ہے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے ایوب علیہ السلام کو کہا جب وہ ٹھیک ہو گئے, ہم نے کہا خذ بیدک ضغثاً, ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہوں اور ایک ہی دفعہ لگا دیں, ٹھیک ہے نا. ولا تحنس, اور آپ قسم میں حانس نہ ہو, قسم نہ توڑیں, قسم بھی پوری ہو جائے گی. اور بیوی کو بھی پتہ ہے کہ یہ ذلت کے لیے نہیں لگایا جا رہا بلکہ یہ اپنا ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک ہیلا ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ بھی ایک ہیلا ہے, تدبیر ہے. تو حنفی علماء جن ہیلوں کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اس قسم کے ہیلے ہیں, وہ برائی سے بچنے کے لیے ہیں. اور بنی اسرائیل جو ہیلا کر رہے تھے برائی سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ برائی کو حلال کرنے کے لیے, برائی سے جو مقصد تھا اس مقصد کو ختم کرنے کے لیے. مقصد یعنی مقصد وہی حاصل ہو رہا ہے. ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام کو حلال کر دے اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. تو بچنے کے لیے جو ہیلا ہوگا وہ نہ صرف جائز ہوگا بلکہ پسندیدہ ہوگا کیونکہ اس سے شریعت کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں. اور یہ ہیلے حدیث سے بھی ثابت ہے. کہ وقت موضوع چینج ہو جائے گا ورنہ میں حدیث کے بھی حوالے دیتا کہ سود سے بچنے کا نبی نے ہیلا بتایا صحابی کو, رزلٹ وہی ہو رہا ہے لیکن آپ نے حکم دیا کہ اس طرح سے کر لو گے تو یہ کاروبار جائز ہو جائے گا, اس طرح سے کرو گے تو یہ سود بن جائے گا. نتیجہ دونوں میں ایک ہی نکل رہا ہے. تو اس لیے علم ہمیشہ اہل علم سے سیکھا جائے گا. کوئی بھی اٹھ کے حدیثوں کے ریفرنس دینا شروع کر دے یہ معتبر نہیں ہے. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس کبھی گئے اور ڈاکٹر نے کہا آپ کو یہ بیماری ہے تو اس کے لیے فلاں دوا کھائیں, میڈیکل سائنس کی فلاں کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ لکھا ہوا ہے, کھا لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ آپ بولو گے جی میں نے کتاب کے حوالے دیکھنا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا, میں حوالہ ہی نا, میں میڈیکل سائنس کی کتاب نہ پڑھ لیتا. ڈاکٹر بتائے گا کہ بھائی یہ جو حوالہ ہے یہ کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے, یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہر چیز کتاب میں پوری ڈیٹیل سے تھوڑی ہوتی ہے. ڈاکٹر بتائے گا کہ بھائی یہ جو حوالہ لکھا ہوا ہے یا آپ نے اس بیماری میں یہ دوا کھانی ہے, میں دوسری کتاب کا بھی حوالہ دیتا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جن کی عمر 60 سال سے زائد ہو یا جن کو یہ بیماری نہ ہو. یہ 10 چیزیں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے کبھی بھی میڈیکل سائنس میں حوالے نہیں لیے جاتے بلکہ ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر فراڈی بھی ہوتے ہیں, تو بھائی 1 نمبر بھی تو ہوتے ہیں. تو یہ تحقیق کی جاتی ہے ان میں کون 1 نمبر ہے اور کون 2 نمبر ہے. تو اسی طرح مسائل کے معاملے میں عوام پر لازم ہے کہ وہ تحقیق کرے کون 1 نمبر مفتی ہے کون 2 نمبر ہیں.
تو جو قابل اعتماد ہے ان کی رائے کو فالو کرے. پھر وہ یہ فروعی مسائل میں، عقیدے میں نہیں. عقائد میں تو ڈائریکٹ قرآن و سنت ہی کو فالو کیا جائے گا.